بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کو کہا ہے۔ مال ایک خاص مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں سے 2.5% ضروری ہے نکالنا، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایسے صاحب نصاب مسلمان پر ہر سال میں اتنا نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی ستون ہے، بیسک پلر ہے۔ اس کے علاوہ بھی خرچ کرنے کی اسلام نے ترغیب دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو گے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب کہ ہر شخص حیران و پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو صدقہ خیرات کے سائے میں ہر شخص ہوگا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے ہوئے اس کا مہتو، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غضب، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہے، الفرج بعد الشدۃ والضیق، ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مصر کا کوئی وزیر اعظم تھا، علامہ ابن فرات مصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ علامہ ابن فرات بہت بڑے محدث، مورخ، بڑے عالم گزرے۔ ان کے سلسلے میں اس کی نیت خراب ہو گئی۔ ابن فرات کو اس نے بلا کر کہا کہ تمہارے سلسلے میں میری نیت بہت خراب ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں، تمہاری جائیداد کو ضبط کر لو، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہوں، قتل کرنا چاہ رہا ہوں، اور تم ایک روٹی کے ذریعے سے بچاؤ کر رہے ہو، بچ جا رہے ہو۔ میں نے کئی رات مسلسل خواب میں یہ دیکھا میں تم پر حملہ کر رہا ہوں اور تم اس روٹی کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کر رہے ہو۔ خواب میں نے تمہارے قتل کے لیے لشکر بھی بھیجے، لشکر کے فوجیوں نے تم پر حملہ، لیکن ہر حملہ تم نے ناکام کر دیا اور اس روٹی کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کر لیا۔ اب یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، روٹی کا قصہ کیا ہے؟ علامہ ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میری والدہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک روٹی رات کو میرے سرہانے رکھ دیا کرتی تھی اور صبح کو اس کو میرے نام پر صدقہ خیرات کر دیا کرتی تھی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلی گئی، تو میں نے اس معمول کو برقرار رکھنا چاہا۔ میں اپنے سرہانے روٹی رکھ دیتا ہوں، صبح اس کو صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو حیران رہ گیا اور اس کی زبان سے جملے نکلے کہ لا ینالک منی بعد الیوم سوء ابدا، آج کے بعد میری طرف سے آپ کو کوئی برائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اب جب کہ تم نے میری نیت کو صاف کر دیا ہے، اب میں تم سے بے لاگ محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ تاریخ کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی صدقہ خیرات اللہ کے راہ میں نفلی طور پر دینا اور اس کا معمول بنانا، یہ بہت فائدہ بخش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اس کے فائدے بتائے گئے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ مختلف قسم کی بلاؤں سے بچاتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ ادھر صدقہ دیا تو یہ صدقہ اور اترنے والی بلاؤں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور لا یتخطى الصدقہ، بلا صدقے کو پار نہیں کر سکتی ہے، صدقہ کی ہی جیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کرنے سے برکت ہوتی ہے، ما نقص الصدقۃ من مال۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت تھوڑی لمبی ہے، کہ صدقہ کرنے سے سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دل کو، قلب کو راحت و سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پانچواں فائدہ بتایا کہ جسمانی بیماریوں کی دوا اور علاج بھی ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مبارک کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، کہنے لگا، شکایت کرنے لگا کہ حضرت میرے گھٹنے میں کوئی زخم ہو گیا ہے اور کئی سال ہو گئے ہیں، تقریباً 7 سال بتایا اس نے، کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، تمام علاج کرا لیے، اطباء، ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چلا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت ابن مبارک نے کہا ایسا کرو،
کوئی مستحق جگہ ہے جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہاں صدقہ خیرات کے طور پر کنواں کھدوا دوں۔ اس آدمی نے کنواں کھدوا دیا، اور جیسے ہی اس کا پانی جاری ہوا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ادھر سے اس کو اس تکلیف سے اور زخم سے فائدہ مل گیا۔ اسی طرح روحانی قلبی بیماریوں کا بھی علاج صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح علی راس الیتیم، دل کی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوف اور ڈر سے بچاؤ کا ذریعہ صدقہ ہے۔ اسی لیے سورج گرہن، چاند گرہن، اس طرح کے حالات پیش آئے خوف کے، تو اس وقت بخاری شریف میں ہے کہ صدقہ کرو۔ بر، نیکی کا اعلیٰ درجہ پانے کا ذریعہ بھی صدقہ ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدقہ کرنے سے فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح میں جب بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ آتی منفقا خلفا، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دو، اس کی جگہ اس کی برکت عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے جو روک روک کے رکھ رہا ہے اس کے مال میں تباہی ڈال دے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو صدقہ کرو گے وہی بچے گا، باقی تو ختم ہو جائے گا۔ ما بقی غیر کتفھا، آخرت میں جو فائدے ہیں ان فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کل آپ کے ایمان کی صداقت اور سچائی کے لیے دلیل بن کے آئے گا، رب سے کہے گا یہ سچا مومن تھا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ غلطیوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی دلاتا ہے۔ کل آخرت میں میدان محشر میں اس کے سائے میں ہوں گے۔ اور پانچواں فائدہ آخرت کا یہ ہے کہ جنت میں جب جائیں گے تو وی آئی پی لوگوں میں شامل ہوگا صدقہ خیرات کرنے والا، باب الصدقہ، خیرات کا گیٹ لگا ہوا ہوگا، اور اس سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ پاک یہ سارے فوائد حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ صدقہ خیرات کرنے کا معمول بنانے کی توفیق عطا